السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 246 ہوگا، 246 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تری الی الملئی، علم کیا لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الا طرف، ملائی گروہ کی طرف، کیا آپ نے گروہ نہیں دیکھا۔ یہ جو مالائی ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا، تو یہ ان کے لیے بولا جاتا ہے جو سردار لوگ ہوں اور جن کو دیکھ کر انسان کی آنکھوں پر رعب طاری ہو جائے، وہ اس گروہ کو کہتے ہیں، ان سرداروں کو اور لیڈران کو، تو اس لیے اس کا معنی گروہ کیا گیا ہے۔ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، کیا آپ نے بنی اسرائیل سے اس گروہ کو نہیں دیکھا۔ من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا جب ان سب نے کہا، قالوا واو الف جمع کی علامت، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم، لام کے لیے، نبی سے، اگلی لام جو ہے سے، ہم اپنے نبی سے کہا، لنبی لہم المبعث لنا، مبعث مقرر کر، یہ مبعوث کرنا، اردو میں میم بے عین واو سے مبعوث مقرر کرنا، بعثت بھی پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ذرا مشکل لفظ ہے، بے عین سے تھے یا مبعوث کرنا، لانا ہمارے لیے مقرر کر، مالکن ایک بادشاہ، مالکن نقاتل، ہم جہاد کریں، ہم قتال کریں، نون کے معنی ہم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ قالا انہوں نے کہا، حل کیا، کس نے کہا، اس نبی نے کہا، اصحیح تم، ہو سکتا ہے کہ تم، اصحاب پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ان کتبہ اگر فرض کر دیا جائے، علیکم القتال، تم پر قتال، جنگ، اللہ یہ کہ نہ، تقاتلو تم جنگ کرو، قالو انہوں نے کہا، وما لنا اور کیا ہو گیا ہمیں، اللہ یہ کہ نہ، نقاتلہ ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اور تحقیق، اخرجنا ہم نکالے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بال بچوں سے، بن بیٹے کو کہتے ہیں، فلما پھر جب، کتبہ فرض کر دی گئی، علیکم القتال ان پر جنگ، تولو سب پھر گئے، یہ بھی آپ پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، پھرنا اس کے معنی، اللہ قلیلا سوائے چند ایک کے، اللہ قلیلا منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ، علیم بالظالمین خوب علم رکھتا ہے، خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہ آج کی آیت مبارکہ تھی، اس کا با محاورہ ترجمہ پہلے سنیں، پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو
تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے، قتال فرض کر دیا جائے اور تم پھر نہ کرو، پھر تم نہ لڑائی کرو۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں گے، حالانکہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا، اپنے بچوں سے نکالا گیا۔ پھر جب ان پر فرض کر دی گئی جنگ تو پھر وہ پھر گئے سوائے چند ایک کے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ لمبی آیت ہے، اس کا یہ ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو یہ واقعہ سنا رہا ہے، جیسے یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ جو چیز اللہ فرض کر دے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اگر وہ نہ کریں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے بندے کا۔ اور دوسرا، خود سے کوئی چیز مطالبہ اگر کریں تو پھر اگر اللہ اس کو کر دے تو پھر اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گروہ کی بات کر رہا ہے، اور یہ بھی اتنی مشہور بات تھی کہ اہل عرب اس کو جانتے تھے۔ یہ ان سرداروں اور ان باروب لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی دیر تک بنی اسرائیل راہ راست پہ رہی، اچھے کام کرتے رہے، اللہ کی راہ پہ رہے، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سستی اور کاہلی آتی گئی، شیطان اپنا داؤ لگانے لگا، تو یہ اللہ کے راستے سے ہٹنے لگے۔ انہوں نے بدعات شروع کر دیں، دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر لیں، حتیٰ کہ یہ غیر اللہ کو پوجنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ اور یہ دیکھ کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب کے طور پر مخالفوں کو ان پر غالب کر دیا، اور یہ مغلوب ہو گئے، اور حالت یہاں تک پہنچی کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ اتنے یہ کمزور اور مجبور ہو گئے کہ ان کو گھروں سے نکلنا پڑا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ جب کافی ٹائم گزرا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں بنی اسرائیل میں شمول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، پیدا ہوئے، وہ جوان ہوئے، اللہ کے نبی بنے، تو انہوں نے پھر قوم کو اکٹھا کیا اور راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ تو اس نبی سے، شمول علیہ السلام سے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ اور ہم جنگ کریں، کہ اللہ نے اگر جہاد تم پہ قتال فرض کر دیا، ہو سکتا ہے تم نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، ہمیں نکالا گیا گھروں سے۔ اس سے ہمیں کئی مسئلے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ نبی کی موجودگی میں بادشاہ بنانا بھی درست ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ وقت کے نبی موجود تھے اور انہوں نے ان کا بادشاہ بنایا، طالوت علیہ السلام، پھر آگے آئے گا انشاءاللہ اگلی آیتوں میں۔ تو یہ درست ہے، اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے قوانین کو نافذ کرتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا چاہیے۔ تو نبی کی موجودگی میں اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوئی اور بادشاہ بن سکتا ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہوئی۔ دوسری اس میں یہ دلیل ہوئی کہ جب کوئی قوم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتی ہے اور برائیوں پہ تل جاتی ہے تو پھر اس کو اللہ ذلت اس پر مسلط کر دیتا ہے، جیسے ان پر کی گئی کہ یہ رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی قوم تھی، ان پر بڑے انعامات کیے اللہ نے، لیکن پھر ان کو ذلیل کیا، ان کو گھروں سے نکالا، بیوی بچوں سے نکلے یہ۔ تو وجہ کیا تھی کہ یہ گناہ پہ تل گئے تھے۔ تو گناہوں سے بچنا ہی انسان کی عزت کا سبب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تیسرا یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ پاک فرض کر دے، اگر اس سے بندہ پہلو تہی کرے
اور بہانے بنائے، فرائض سے غفلت برتے، تو پھر اللہ اس کو ظالم قرار دیتا ہے اور نہ اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ کا غضب ہی آتا ہے ایسی قوم پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری جو بات ہے، ان میں سے چند لوگ قائم رہے اپنی بات پر اور زیادہ لوگ جو تھے وہ پھر گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ لوگوں کا ایک طرف ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں دیکھ لیں کہ نمازی زیادہ ہیں یا بے نماز، تو آپ کو بے نماز زیادہ ملیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ اتنے لوگ ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دلیل نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہوں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہو بھی سکتے ہیں، لیکن جو بندہ قرآن اور حدیث پر ہے، جو بندہ اللہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، وہی حق پر ہے، اگرچہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں ملت قرار دیا ہے جبکہ وہ اکیلے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر رکھے اور دنیا اور آخرت میں اس تو آبرو سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔